پیارے بچوں، آداب۔ آج ہم فراق گورکھپوری کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ فراق گورکھپوری 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئی۔ آپ کا پورا نام رگھوپتی شاہی تھا اور فراق تخلص۔ آپ کے والد کا نام منشی گورکھ پرساد عبرت تھا، جیسا کہ تخلص سے ظاہر ہے کہ وہ بھی شاعر تھے۔ وہ اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ چنانچہ فراق کو شعر گوئی وراثت میں ملی۔ 7 برس کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فراق کو اسکول میں داخل کرایا گیا۔ تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے اور محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اچھے نمبرات میں پاس ہوتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں میسور سینٹرل کالج میں داخل کروایا گیا، جہاں سے انہوں نے BA کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ حکومت ان کی قابلیت سے متاثر ہوئی اور انہیں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا، لیکن فراق ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد انگریزی حکومت میں ملازم کرنے کے بجائے قومی تحریک میں شامل ہو گئے۔ فراق کی جوانی کے دور میں ملک میں قومی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ کانگریس اور خلافت کی تحریکیں سرگرم تھیں۔ فراق اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور الہ آباد میں مستقل قیام کیا۔ دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فراق نے شروع سے ہی اردو زبان کی خدمت کی اور وہ 3 مارچ 1982 کو اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ فراق کے اعلیٰ فکر و فن نے اردو غزل کو نیا ذہن، خوشگوار رنگ و آہنگ اور دلکشی عطا کی۔ ان کی غزلوں میں جدید میلانات اور حیات و کائنات کے شعور و احساس کے سائے بہت واضح ہیں۔ ان کے کلام میں تغزل، مشاہدہ ترنم، تاریخی حقائق، جذبات نگاری اور نفسیات شامل ہیں، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی غزلوں میں حسن و عشق کی واردات کے سلسلے میں ہر مصرعے سے ہوش اور شہوت ٹپکتی ہے اور کہیں کہیں عامیانہ پن اپنی حدود پار کر جاتا ہے۔ فراق کا محبوب محض دل بستگی کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے حسن عشق کو ذاتی تجربات اور نفسیات کے پیرائے میں دیکھا اور پرکھا ہے۔ وہ جذبات نگاری اس طرح کرتے ہیں کہ پڑھنے والے انکاری کے جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ فراق کے اشعار میں میر کی شاعری روایت کی بازیافت ہے۔ انہوں نے صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا ہے۔ وہ اردو شاعری میں اپنے لب و لہجہ کے اعتبار سے منفرد
حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی تعلقات، جمالیات اور فطرت ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں۔ فیراک اگرچہ فلسفی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے اشعار میں مفکرانہ شان موجود ہے۔ دوسری بات ہے کہ حسن و عشق کے معاملے میں جسمانی لذتیں اس قدر غالب ہیں کہ ساری فکر انہیں کے گرد گھومتی ہے۔ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ انگریزی کے استاد ہونے کی وجہ سے انہیں انگریزی ادب پڑھنے کا موقع ملا۔ ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی وہ خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان تمام باتوں کا اثر ان کی شاعری میں صاف ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے ہندی کے مانوس الفاظ کو اپنے شعر میں جگہ دی۔ ان کی برکتیں بھی نئی اور دلکش ہیں۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی باکثرت سے کیا ہے۔ ان کے ہاں علامتیں اگرچہ روایتی انداز کی ہیں، لیکن ان کا استعمال انوکھا ہے۔ اشاروں اور کنائیوں کی جھلک ہر شاعر میں نظر آتی ہے۔ فراق کی غزلوں میں زندگی کے دکھ بھرے پہلوؤں کی عکاسی اور اس کی لاچاری و مجبوری پر افسوس موجود ہے۔ ان کے کلام میں تاثیر بھی ہے اور معنویت بھی۔ اس درد میں زندگی بشر کی، اس دور میں زندگی بشر کی، بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ فیراک نے نظمیں اور رباعیاں بھی کہیں، لیکن شہرت ان کو غزلوں کے سبب ملی ہے۔ ان کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن میں رمز و کنایت، روح کائنات، شمستان، گل نغمہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی رباعیوں کا بھی ایک مجموعہ روپ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ بس اتنا ہی، شکریہ۔